بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر۔ صحابہ کرام، ظاہر ہے یہ تو وہ صحابہ تھے کہ جو تھوڑی تعداد میں بھی ہونے کے باوجود بڑی بڑی فتوحات حاصل، دشمن کے مقابلے میں بڑی بڑی فتوحات اللہ کی مدد سے حاصل کی۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی مثال سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگی۔ جیسے جھاگ بے وزن ہوتی ہے نا، بظاہر تو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اوپر ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، اور اس بیماری کا نام بتایا کہ یہ بیماری وہن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہن ہے دنیا کی زندگی سے محبت اور موت کا خوف۔ یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ لگ جائیں گی اور اہل ایمان پھر بے وقت ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ حدیث یقیناً آپ نے سب نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن آج کل کے فلسطین کے حالات اور کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے حالات اور یہ جو کیفیت ہے، اس میں آپ کو اس حدیث کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اسرائیل جس کی ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چند لاکھ کا ملک ہے، چند لاکھ کا ملک ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کلمہ لوگوں اور ان کے ملکوں کو گنا جائے تو 56-57 ملک ہیں، اور یہ وہ ملک ہیں جن کے اکثریت میں تو بڑی بڑی فوجیں ہیں، اور بالکل جیسے ہمارے ہاں بالکل پریڈ ہوتی ہے تو ہم سارے کے سارے اپنے میزائل اور ٹینکس اور جتنی ہماری دفاعی آلات ہیں وہ ہم ڈسپلے کرتے ہیں اور ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں۔ لیکن بظاہر یہ ایسا لگتا ہے نا کہ یہ 56 ممالک کی فوجیں بھی ہیں، یہ سارے وسائل بھی ہیں، مال و دولت کا بھی بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل ہماری بات کو بڑے کا کے برابر ہی بالکل کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اس کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی، ایون مذمت کرنے والے بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے۔ آج یہ حدیث سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں وہ بیماریاں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے نا کہ جی جنگ چھیڑ لی جائے یا فلاں۔ یہ اسرائیل نے تو نہیں سوچا۔ اسرائیل نے 1948 میں جو اسرائیل تھا آج وہ تو نہیں ہے۔ آج اس نے بہت زیادہ اپنی حدوں کو بڑھا لیا ہے، بلکہ وہ ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اپنی مستقل حدود کا اعلان نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی ایک مستقل حد رکھنی نہیں، وہ تو سارے کے سارے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ پورا سینیریو ہے۔ اچھا، یہ باتیں آج میں یہ حدیث کی روشنی میں جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے، حالات تو ایسے ہیں، لیکن ان حالات میں ہمیں بحیثیت مسلمان سوچنا ہے۔ میری اپنی حیثیت ہے، آپ کی اپنی حیثیت ہے، ہم میں سے کچھ لوگ با اختیار ہیں، یقیناً ہے، ان کو اپنے لیول پہ سوچنا ہے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کسی کو نہیں بیٹھنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ کہ جو عام عوام ہیں، لیکن آج کی نسل اگر سوشل میڈیا کو بہت اچھا استعمال کر سکتی ہے نا، تو اسرائیل کے مقابلے میں ہمیں اس کو بھی، اپنے دشمن کے مقابلے میں اس کو بھی ارینج کرنا ہوگا، اور بہت اچھے طریقے سے اس کا یوز کرنا ہوگا، سمجھ کے، ترتیب کے ساتھ بہت اچھا یوز کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنی حکومتوں پر وہ پریشر ڈیولپ کر سکیں کہ وہ کوئی اسٹرانگ منصوبہ، کوئی پلان شیئر کر سکیں، اور کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کر سکیں۔ یہ ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو پبلک، آپ دیکھتے ہیں نا آج کل بھی غیر مسلم لوگ بھی سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، تو بہت ساری وہ تعداد کے جو یورپ کے اندر ہیں جن تک صحیح تصویر نہیں پہنچ رہی لوگوں تک،
ہمیں اس سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین کے حقیقی معاملے اور مسلمانوں کے درست موقف کو بھی ان تک پہنچانا ہے، اور اسرائیل جو مظالم ڈال رہا ہے اس کی بھی حقیقی شکل وہ ان تک پہنچانی، یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا، جہاں موقع ملے ہمیں سڑکوں پر بھی آنا ہے، اپنی حکومتوں کو اس کے لیے تیار کرنی ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو استعمال کریں۔ اپنے فوج کے علاوہ بہت سارے ایسے ذریعے اور وسائل ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی معیشت کو کمزور کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری حکومتیں بھی ڈیسیژن لیں اور ہم بھی ڈیسیژن کریں کہ وہ چیزیں کہ جو اسرائیل کے معیشت کو کمزور کر سکتی ہیں، وہ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو یا کسی بھی طریقے سے اس کو ہم بروئے کار لائیں، اور تاکہ ہمارے دشمن کے لیے مشکل ہو۔ اور اسی طرح ہم اپنے جو فلسطینی مسلمان ہیں، مختلف آرگنائزیشنز، الخدمت فاؤنڈیشن اور اس طرح کی مختلف آرگنائزیشن وہ یہ کام کر رہی ہیں کہ ان کے جو فلسطینیوں کی جو ضرورت ہے، بنیادی ضروریات زندگی حالت جنگ کے اندر، وہ ان تک پہنچائی جائیں۔ لہٰذا اپنے جو صدقات ہیں اور اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان مسلمانوں پر کریں۔ یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کے جو اخراجات ہیں ان میں سے بچا کر اپنے مسلمانوں کے لیے بھی خرچ کریں اور سب کو موبلائز کریں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کن رول ادا کرنا ہے، ہمیں تماشائی نہیں بننا۔ اور یہ یقین جانے کہ اسرائیل کا ٹارگٹ صرف فلسطینی مسلمان نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اس کے ٹارگٹ پہ۔ ہاں، ترجیحات میں اس وقت ٹاپ آف دی رینک وہ فلسطینی ہے، لیکن اس کی اپنی اپنی ترجیحات میں سارے مسلم امہ ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے۔ ہمیں الگ الگ ہو کے شکار نہیں ہونا، بلکہ اس وقت کے اندر ایک امت کا تصور وہ پیدا کرنے کا ایک سنہری موقع ہے کہ ہم پھر سے ایک امت بن جائیں۔ ایک درد جو فلسطین سے اٹھا ہے وہ پوری امت کو محسوس ہو، وہ درد جو کشمیر سے اٹھے وہ پوری امت کو محسوس ہو۔ یہ وقت ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ اللہ سے دعا بھی ہے، اور اپنی خاص دعاؤں کے اندر، تنہائی کی دعاؤں کے اندر اور اجتماعی دعاؤں کے اندر اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں بہنوں کو، وہ جو زیر عطاب ہے، ان کو یاد رکھنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنی اسٹریٹجی بنا کر، لیکن ایک اجتماعی پلان کے ساتھ ہم اپنے دشمن کے خلاف صف آرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔